الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه بالمجد والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا. تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ پیش کیا ہے. رب کریم کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. یہی وہ دین ہے جس میں سلامتی ہے، جس میں امن ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. وہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں. کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو عطا فرماتا ہے. اس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. مثلا سورج اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی روشنی امیر کے گھر کو بھی منور کرتی ہے اور غریب کے آنگن کو بھی روشنی عطا فرماتی ہے. چاند اللہ تعالی کی ایک ایسی نعمت ہے جو امیر کے گھر کو بھی جگمگاتا ہے، غریب کے گھر کو بھی منور کرتا ہے. پانی اللہ کی ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو ملتی ہے. ہوا اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس میں کسی کی تفریق نہیں ہے. اللہ تعالی ہر انسانوں کو برابر عطا فرماتا ہے. مگر اسلام اللہ تعالی کی ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو عطا نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالی کا جس پر خاص کرم ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت اس کو عطا فرماتا ہے. حضرات، یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ نعمت جس کو مل جاتی ہے پھر اس کی شان بہت بلند ہو جاتی ہے، وہ بہت بڑے مرتبے والا ہو جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام بھی تھے
بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک سوال پیش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ، ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن فاخبروني ما هي۔ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ درختوں میں ایک ایسا درخت بھی ہوتا ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے، اس کے پتے اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ فوقع الناس فی البوادی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن جنگلوں کی طرف چلا گیا کہ جنگل کا کوئی درخت ہوگا جو مومن کی طرح ہوتا ہے، لیکن میرے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کی طرف اشارہ فرمانا چاہ رہے تھے، لیکن میں شرم کی وجہ سے جواب نہ دے سکا کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جواب نہیں آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو ایک مومن کی طرح ہوتا ہے، اس کے پتے اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس اپنے گھر تشریف لے گئے اور والد گرامی سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک سوال فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کون سا درخت ہے جو ایک مومن کی طرح ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں بات آ گئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے شرم کی وجہ سے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو نے جواب دے دیا ہوتا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا تو وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو بھی جان لیا کرتا ہے۔ حضرات محدثین کرام نے جب اس حدیث پاک کی شرح کی تو وہ لکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک مومن کی طرح ہوتا ہے، مومن سے اس کو تشبیہ کیوں دی؟ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسان جب اس درخت کو لگاتا ہے اس کو زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، انسان سے وہ درخت زیادہ خدمت نہیں لیتا ہے۔ جب وہ درخت بڑا ہوتا ہے اس پر پھل آتے ہیں اور پھل کو پکڑنے سے پہلے اگر توڑ لیا جائے اور توڑ کر سکھا لیا جائے تو وہ چھہارا بن جاتا ہے، انسان کے کام میں آتا ہے، اور اگر وہ پھل پک جاتا ہے وہ بھی انسان کے کام میں آتا ہے اور وہ کھجور ہو جاتا ہے۔ اس درخت کے پتے بھی انسان کے کام میں آتے ہیں، اس کی جڑ کو کھود لیا جائے اور اس کی ریشوں کو نکال لیا جائے وہ بھی انسان کے کام میں آتی ہے، اس کی پتیوں سے چٹائی انسان بنا سکتا ہے، غرض کی اس کا ایک ایک حصہ انسان کے کام میں آتا ہے، جڑ سے لے کر پتی تک انسان کے کام میں آتی ہے۔ یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے، یہی حال ایک مسلمان کا ہوتا ہے کہ مسلمان کا ایک ایک عضو دوسرے کے کام میں آتا ہے، دوسرے کی بھلائی کے لیے آتا ہے۔ حضرات گرامی ایک شخص کو دیکھیے، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بچہ ہونے سے پہلے آپ اس کے باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اس کی ماں کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن جیسے ہی ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس مومن نے اپنے باپ کو فائدہ دیا کہ اس نے اس کو جنت کا دروازہ بنا دیا، اپنی ماں کو فائدہ دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اور جس طرح سے اس درخت کے پتے اس سے جلدی جدا نہیں ہوتے ہیں، یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے کہ اس پر لاکھ غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، اس پر لاکھ آندھیاں چلتی رہیں، مصیبتیں برستی رہیں، لیکن جس طرح سے اس درخت کے پتے اس سے جدا نہیں ہوتے ہیں، یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ اپنے نبی سے ایسا پکا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، اس کی جان بھی چلی جاتی ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ حضرات جب یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے تو یقیناً یہ دولت بڑی قیمتی ہے، اسی پر آخرت کا دار و مدار ہے، تو اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نعمت کو بچانے کے لیے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر ایک یہودی کے غلام تھے، ایک دن کسی کام سے باہر گئے تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھتے ہی آپ کے دل میں محبت بیٹھ گئی، ایسا پیارا چہرہ تھا، ایسا حسین رخسار تھا کہ آپ عاشق ہو گئے۔
کچھ دنوں کے بعد جب آپ کو یہ خبر ملی کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو فوراً آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہودی کو جب پتہ چلا میرے اس غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ طرح طرح کی مصیبتیں دینے لگا۔ آگ کا انگارہ تیار کر کے حضرت عمار بن یاسر کو اس پر لٹا دیا کرتا تھا اور ان کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ کی پیٹھ کی چربی پگھل پگھل کر اس کوئلے پر گرا کرتی تھی، لیکن ایسے عالم میں بھی آپ ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، ایمان کی حفاظت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ میرے غلام پر یہ بیت رہی ہے، میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مصیبتوں میں پریشان کیا جا رہا ہے، اس پر لاکھ پریشانیاں آ گئی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے پوچھا عمار کیا حال ہے؟ وہ عمار جو کل تک مصیبتوں کو جھیل لیا کرتے تھے، مصیبتیں برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن جب آج محبوب کی زبان سے سنا ہے کہ عمار کیا حال ہے، بے ساختہ رونے لگتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی حال ہو گیا جیسے کوئی بچہ مار کھا کر کے جب ماں کے پاس جاتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹے کیا بات ہے، بیٹے کیا بات ہے، بچہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے، لیکن ماں جب گود میں بٹھا کر کے سینے سے لگا کر پوچھتی ہے میرے لال کو کس نے مارا ہے، تو فوراً بچہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ یہی حال حضرت عمار کا ہوا، کل تک نہیں روتے تھے، لیکن جب آج محبوب نے پوچھ لیا کہ کیا حال ہے، حضرت عمار رونے لگتے ہیں اور ساری کہانی بتا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگ کو حکم دیتے ہیں یا نار کونی بردن و سلام علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار پر ایسی ہی ٹھنڈی ہو جا جس طرح سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب یہودی آقا آتا ہے اور ان کو لٹاتا ہے آگ پر تو آگ کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کچھ دنوں کے بعد آزاد ہوتے ہیں اور مدینہ شریف جب تشریف لے جاتے ہیں، جب ہجرت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے انگاروں کو ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے، آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑتی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی دعا کی برکت سے جس طرح سے دنیا کی آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، انشاءاللہ تعالی آخرت کی آگ سے بھی میں محفوظ رہوں۔ یہ ہمارے اکابرین کا حال تھا، اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت جیسی بڑی نعمت یہ اسی ایمان کی بدولت ملے گی۔ آج ہم پر بھی نہایت ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔